أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك
شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनमें से जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और उनमें से जो यहूदी हैं उनकी वजह से गमनाक न होना, ये गलत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और ऐसे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। बातों को उनके मकामात के बाद बदल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमको यही मिले तो उसे कबूल कर लेना, और अगर ना मिले तो एतराज़ करना, और अगर अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम कुछ भी अल्लाह से इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आएँ तो तुम इनमें फ़ैसला कर देना या एराज़ करना, और अगर इनसे एराज़ करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फ़ैसला करना चाहो तो इंसाफ का फ़ैसला करना कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे क्यों कर फ़ैसला कराएंगे जबकि ख़ुद इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है। फिर इसके बाद इससे फिर जाते हैं
اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 6 میں سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 39 تا 44 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری فضل الحق۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ذرہ ذرہ تیری وسعت کا پتہ دیتا ہے، ہر بنے منہ میں زباں ہو تو پکاروں تجھ کو۔ ذرہ ذرہ تیری وسعت کا پتہ دیتا ہے، ہر بنے منہ میں زباں ہو تو پکاروں تجھ کو، اور پھر دل کی صدا بن کے پکاروں تجھ کو، روح میں تن میں رگوں پہ میں اتاروں تجھ کو، تیرے مظہر ہے میری ذات کے زندہ میں اسیر، تیرے مظہر ہے میری ذات کے زندہ میں اسیر، خود کو پامال کروں اور ابھاروں تجھ کو، اور پھر دل کی صدا بن کے پکاروں تجھ کو، روح میں تن میں رگوں پہ میں اتاروں تجھ کو، تیرا بندہ ہوں کہ ہوں اپنی غرض کا
بندہ تیرا بندہ ہوں کہ ہوں اپنی غرض کا بندہ، جب کوئی کام نہ آئے تو پکاروں تجھ کو، اور پھر دل کی صدا بن کے پکاروں تجھ کو، روح میں تن میں رگو پہ میں اتاروں تجھ کو۔ حمد باری تعالی۔ سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے غلام عباس۔ حمدیہ کلام حنیف اسدی کا تھا۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر عبداللہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایا الامام غلول، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام وقت یعنی حاکم اور فرمانروا کے ہدیے غلول یعنی ایک طرح کی خیانت، رشوت اور ناجائز استحصال کے قبیل سے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارکہ کے اندر رشوت، خیانت اور اس جیسے چیزوں سے ممانعت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد کے قبیلے میں سے ایک شخص کو، جس کو ابن لتبیہ کہتے تھے، صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو کہنے لگا، یہ آپ کا مال ہے اور یہ مجھے تحفے کے طور پر ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستائش بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہے اس کا جس کو میں مقرر کرتا ہوں، پھر کہتا ہے یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتے کہ اس کو ہدیہ ملتا یا نہیں۔ یعنی اگر اس وقت بھی جب سرکاری کام نہ ہو کوئی ہدیہ دیا کرتا ہو تو اس کا ہدیہ کام کے بعد بھی درست ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس نے ہدیہ دباؤ سے دیا ہو یا کسی غرض سے ایسا ہدیہ لینا حرام ہے۔ یعنی ہدیہ دینے والا کے سامنے اس کا مطمع نظر وہ دنیاوی کام ہے جس کام کو وہ کرانا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کوئی بھی ہدیہ کسی کام کے کرنے کے عوض دیتا ہے، چاہے وہ کرنے والا اس کا مطالبہ نہ بھی کرتا ہو، لیکن دینے والے کی نیت کے اندر یہ چیز ہو کہ یہ جو چیز میں دے رہا ہوں یہ اس کام کے لیے تاکہ اس کا دل نرم ہو، تو یہ بھی رشوت اور خیانت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
کوئی تم میں سے ایسا مال نہ لے گا مگر قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر اس کو لائے گا۔ اگر اونٹ بھی لیا ہے تو اونٹ ہوگا تو وہ بھی بڑبڑاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ چلاتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ میں کرتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ہم کو نظر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ سرکاری کام ہو، وہ اگر کوئی آدمی اس کے عوض کوئی پیسہ لیتا ہے تو یہ شرعی اصطلاح میں شریعت کی روح سے خیانت، رشوت اور ناجائز مال کے طور پر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عبداللہ کی گفتگو سنی۔ دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے، دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے، رب جلی کی شان تو میرے حضور ہے، دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے، اللہ نے رحیم کا ان کو لقب دیا، اللہ نے رحیم کا ان کو لقب دیا، ہاں میرے مہربان تو میرے حضور ہے، ہاں میرے مہربان تو میرے حضور ہے، دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے، لے کے بہار آئے ہیں دنیا میں مصطفیٰ، لے کے بہار آئے ہیں دنیا میں مصطفیٰ، بس موسموں کی شان تو میرے
حضور ہے، بس موسموں کی شان تو میرے حضور ہے، دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے، اللہ کے بعد آپ ہیں مختار کائنات، اللہ کے بعد آپ ہیں مختار کائنات، آقائے دو جہان تو میرے حضور ہیں، آقائے دو جہان تو میرے حضور ہیں، دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے، رب جلی کی شان تو میرے حضور ہے، دونوں جہاں کی جان تو میرے حضور ہے۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری اعجاز۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام ضیاء محی الدین ضیاء کا تھا، روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں پروفیسر محمد اویس سرور۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہ صرف لوگوں کے حقوق متعین کیے بلکہ ان حقوق کے تحفظ کے لیے تعزیراتی قوانین بھی مرتب کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اس میں کسی کا ناحق قتل کرنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل اجتماعی پر رکھی تاکہ معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ حاصل ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر کیں، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوے کو حرام قرار دیا۔ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم
اس سے بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے، اور جسے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں یعنی اقلیتوں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزاری۔ آپ چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لے لیتے، مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے عفو و درگزر اور امن و سلامتی کے فروغ کی اعلیٰ ترین مثالیں آپ نے قائم فرمائیں۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو دنیا کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے جس کا مقصد امن کا قیام تھا۔ سفر طائف کے موقع پر طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، لیکن آپ نے نہ صرف انہیں معاف فرما دیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرمائی۔ معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کی ایک روشن مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ قائم ہونے والے اس معاہدے میں ان کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی کا فیصلہ فرمایا۔ اس معاہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتمہ اور امن کا فروغ تھا۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ایک مسلمان کو معاشرتی اور سماجی زندگی کا جو اصول بتایا گیا ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا اور امن و سلامتی کو رواج دینا ہے۔ اس ضابطے کے بغیر اور اس اصول پر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان بھی اچھا اور کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر محمد اویس سرور کی گفتگو سنی۔ گھرے ہیں دشت مصائب میں کوئی راہ ملے، گھرے ہیں دشت مصائب میں کوئی راہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے، کوئی طلب ہے اگر زیست میں تو اتنی ہے
بے پناہ ملے، نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے، انہی کے نور کا پرتو ہے شہر طیبہ پر، انہی کے نور کا پرتو ہے شہر طیبہ پر، کہ اس زمین کے ذروں میں مہر و ماہ ملے، کہ اس زمین کے ذروں میں مہر و ماہ ملے، خدا ہی جانے کہ آقا کی شان کیا ہوگی، خدا ہی جانے کہ آقا کی شان کیا ہوگی، کہ ان کے در کے گداگر جہاں پناہ ملے، کہ ان کے در کے گداگر جہاں پناہ ملے، گھرے ہیں دشت مصائب میں کوئی راہ ملے، غموں کی دھوپ میں سرکار کی پناہ ملے۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری محبوب سلیم۔ یہ نعتیہ کلام عابد نظامی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہی ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال جناب شبیر احمد صاحب نے مظفر آباد سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی وقف زمین سے حاصل ہونے والے پیداوار کو مدرسے کے اساتذہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب شبیر احمد صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دینی مدارس کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آج کے مسلمان معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے تمام صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان مفلوق الحال ہے۔ معاشرے میں بے دینی، فحاشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معمول بن گئی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے احساس گناہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمان توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف شرک و بدعات کا دور دورہ ہے۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں کی خاک چھاننا، ان کے لیے منتیں ماننا، رزق، روزی، شفا اور برکت کا غیر اللہ سے سوال کرنا، ان باتوں کو آج کے مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب دینی مدارس کی ناقدری، بے وفائی اور ان سے دوری کے سبب ہے۔ یہ دینی مدارس اسلام کی بنیاد اور مراکز ہے۔ ان مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مدارس اسلامی تعلیمات
اور اخلاقی اقدار کی بقا اور تحفظ کے ضامن ہے، کیونکہ انہی مدارس نے مسلمانوں کو اعتقادی اور اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوششیں کی ہے اور کر رہی ہے۔ اس لیے یہ مدارس جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کا سنبھالنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے نظم و نسق کا اہتمام اور دیکھ بھال کرنا مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ان مدارس کے اخراجات کا مکمل انحصار مسلمانوں کے صدقات، خیرات، عطیات اور اوقاف پر ہے۔ انہی ذرائع آمدن میں سے ایک اہم ترین ذریعہ مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر کیے جانے والی وقف املاک اور جائیدادیں ہیں، جن سے حاصل ہونے والی آمدنی چاہے وہ فصلوں کی صورت میں ہو یا کرایہ جات وغیرہ کی مت میں، یہ سب مدارس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ میں شروع سے یہ روایت رہی ہے کہ مسلمان اپنی حلال جائیداد میں سے زمین، مکان، دکان وغیرہ خیر کے کاموں کے لیے فی سبیل اللہ، خلق خدا کی بلائی کے لیے وقف کرتے آئے ہیں، اور شریعت نے بھی اس چیز کی ترغیب اور دعوت دی ہے۔ مساجد و مدارس کے اوقاف کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ خیر و برکت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے فائدہ اٹھانے والے بھی نمازی، متقی، پرہیزگار، علماء اور طلباء ہی ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرۃ الا اوقف، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی صاحب حیثیت شخص ایسا نہیں تھا جس نے راہ خدا میں کچھ وقف نہ کیا ہو۔ اسی اہمیت اور افادیت کی خاطر مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ دینی اور فلاحی کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کرنے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ جس عظیم الشان روایت اور تاریخ کی طرف آج بھی لوگوں کو متوجہ کرنے اور اس کے اجر و ثواب سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کا یہ روشن اور تابناک چہرہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ باقی جہاں تک مدرسوں کے وقف چیزوں کی بات ہے تو جس مقصد کے لیے لوگ مدارس سے تعاون کرتے ہیں یا کوئی چیز وقف کرتے ہیں تو مدارس کے ذمہ داران اور منتظمین کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ اسے اسی مقصد تک محدود رکھا جائے اور اسی مت میں خرچ کیا جائے، دیگر فالتو مصارف میں خرچ نہ کیا جائے۔ مدرسوں میں عموماً جو اخراجات ہوتے ہیں وہ طلباء کے کھانے پینے کا نظام، اساتذہ اور عملہ کی تنخواہیں، بجلی گیس کا بل، پانی کے اخراجات، طلباء کی بنیادی صحت سے متعلق اخراجات، انعامات و وظائف اور کرایہ جات وغیرہ ہوتے ہیں۔ علماء اور فقہاء نے مدرسے کے محتمم اور ناظم کی حیثیت، ذمہ داری اور اختیارات کو دو حوالوں سے دیکھا ہے۔ ایک پہلو سے وہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے، وقف کرنے اور چندہ دینے والوں کا نمائندہ اور امین ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مخیر حضرات کے بتائے ہوئے مصرف میں ان کی امانتوں کا استعمال کرتا ہے، اور دوسرے پہلو سے وہ مدرسے میں زیر تعلیم طلباء کا بھی نمائندہ ہے کہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ ان کے نام پر آنے والے تعاون اور آمدنی کو وصول کر کے ان کو سنبھالتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور طلباء کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ اب اگر کسی وقف کرنے والے نے کوئی زمین، جائیداد، دکان یا مکان وغیرہ وقف کرتے ہوئے یہ شرط لگایا ہے کہ اس زمین سے حاصل ہونے والا غلہ، اناج، محصول یا اس دکان کا کرایہ صرف اور صرف طلباء کے کھانے پر خرچ کرے یا ان کی درسی کتابیں خریدنے کے لیے خرچ کرے، تو پھر محتمم کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت کا خیال رکھتے ہوئے اس وقف کی آمدنی کو دینے والے کی مرضی اور اس کی شرط کے مطابق ہی استعمال کرے۔ اس میں سے کسی استاذ کی تنخواہ یا کسی استاذ کو کوئی اضافی رقم یا عطیہ وغیرہ نہ دے۔ لیکن اگر وقف کرنے والے نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے بلکہ عموماً مدرسے کے اخراجات کے لیے وقف کیا ہے تو پھر محتمم اسے کسی بھی مدرسے کے مفاد سے متعلق مت میں خرچ کر سکتا ہے، جس میں نظام کے مطابق محتمم کی اجازت سے اگر کسی استاد
یا عملہ میں سے کسی کو کچھ دیا جائے تو وہ بھی شامل ہے اور یہ جائز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر، اہم اور احتیاط کی بات یہ ہے، تاکہ کسی بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہو، کہ اگر مدرسے کے پاس وقف آمدن کی صورت میں فنڈ موجود ہے، محصولات ہے، مالی وسائل کی فراوانی ہے، تو وہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائے۔ جو کم تنخواہ والے اساتذہ ہیں جن کو اضافی امداد وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں امداد اور تعاون کے محتاج نہ رکھیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، انہیں ٹرانسپورٹ، پک اینڈ ڈراپ وغیرہ کی سہولتیں دے۔ اس طرح نہ کسی استاذ کو کوئی مجبوری پیش آئے گی، نہ کوئی اضافی امداد یا رقم لینے پر مجبور ہوگا، نہ اس کا مطالبہ کرے گا، تو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھ لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سلسلہ سنتے ہیں، جس میں سامعین آج ہم سورہ انفال کی آیات مبارکہ 41 اور 42 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں حافظ محمود اختر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَبَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے مقابلے کے بعد غنیمت کے طور پر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، جو حق و باطل میں فرق کرنے والے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں آمنا سامنا ہوا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اگر آپ آپس میں تم قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے وہ بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ سامعین محترم، اس وقت آپ نے سورۃ الانفال کی آیات 41 اور 42 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ہماری آیت زیر مطالعہ میں فرمایا گیا ہے کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ، جسے شریعت کی اصطلاح میں خمس کہا جاتا ہے، وہ اللہ، اس کے رسول، ان کے قریبی رشتہ داروں، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے مخصوص ہے۔ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی کافر قوم سے جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مال کی ایک قسم وہ ہے جسے فے کہتے ہیں۔ یہ وہ مال ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے جنگ کیے بغیر
معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 مزید قسم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی بچنے والا مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر سے حاصل ہونے والا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا احترام و وقار مطلوب ہے کہ زکوٰۃ و عشر چونکہ لوگوں کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور اسے مال کی میل کچیل کہا گیا ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں کہ یہ مال اس محترم خاندان کو دیا جائے۔ اس لیے خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی خاندان والوں، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی صرف ضروریات کے لیے لیتے تھے، باقی مال آپ غرباء اور سوال کرنے والوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس میں سے کوئی مال بچا کر نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت مسلمہ کو جو امتیازی حیثیت دی، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ پہلے انبیاء کے زمانے میں جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ غنیمت کے مال کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں کافروں سے حاصل ہونے والا سارا مال براہ راست اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ گویا زکوٰۃ و عشر اور صدقات کی طرح یہ لوگوں کے اموال کی میل کچیل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال میں سے جو 5واں حصہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ملتا۔ پھر اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو اخراجات پورے کرتے اور آپ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے تھے۔ اس میں سے کسی کو کتنا دینا ہے، اس کا ثوابدیدی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کس کو کتنا دیا جائے۔ باقی 3 قسم کے لوگ، یتامہ، مساکین اور مسافر، ان کے بعد آتے ہیں۔ ان آخری 3 کو تو مصارف زکوٰۃ میں سے بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مال دیا کرتے تھے، اس کی 2 بنیادیں ہوتی تھیں، ایک ان کی ضرورت مندی اور ان کا فقر، دوسرے اقامت دین اور دفاع دین میں ان کی خدمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت کی ادائیگی میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے لیے عملاً ممکن نہ تھا کہ آپ کوئی ذریعہ معاش اختیار فرماتے۔ لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتی، لوگوں کے وفود بھی ملاقات کے لیے آتے، مقامی لوگ سوالات پوچھتے، مخالفین حق کی سرگرمیوں کی خبر بھی رکھنی ہوتی تھی۔ اس لیے آپ کے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ کے لیے یا آپ کی ثوابدید پر ہوتا تھا۔ آپ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، آپ کے گھریلو اخراجات بہت معمولی ہوتے اور خمس سے ملنے والا مال سوال کرنے والوں میں ہی تقسیم ہو جاتا تھا۔ آیت نمبر 41 میں واضح کیا گیا ہے کہ غنیمت کے مال میں سے ایک سوئی اور دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے خاتمے پر اعلان فرماتے تھے کہ غنیمت کا یہ مال تمہارے لیے ہی ہے، میرے لیے خمس کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مفاد کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ لہذا ایک سوئی اور دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز جنگ کے بعد کسی کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ اسے میرے پاس لا کر رکھ دے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپا کر نہ رکھی جائے، کیونکہ ایسا کرنا شرمناک فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے کوئی چیز چوری کر لی جائے، یہ ایک بڑی گھٹیا حرکت تھی۔ چوری کرنے کا خمیازہ جہنم ہے۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں
کہ غنیمت کے مال میں سے ایک چادر کسی نے اپنے پاس رکھ لی. اس کی وجہ سے ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر میں یہ چادر آگ کی شکل میں اس پر لپٹی ہوئی ہے. آیت نمبر 41 میں جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی دو چیزوں میں فرق و امتیاز پیدا کرنے والا دن، دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا دن. بدر کا دن کئی پہلوؤں سے ایسا ہی دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا نتیجہ اور ثمرہ صحابہ کی جماعت کی شکل میں سامنے آ گیا کہ اپنے دین کو سچا سمجھنے اور اس کی سچائی کی شہادت کے طور پر اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے نکھر کر سامنے آ گئے اور کفر کی طاقت بھی سامنے آ گئی. بدر کا دن اس اعتبار سے بھی دو گروہوں میں فرق کرنے والا تھا کہ منافقین آزمائشوں کی اس گھڑی میں اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر مومنوں سے الگ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے. یہ دن اس لیے بھی فرق و امتیاز کرنے والا تھا کہ کفار کی آنکھیں کھل گئیں کہ کس طرح ہمارے تمام تشدد کے باوجود ہم سمٹ گئے ہیں اور مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے ایک قوت بن گئے ہیں. اور بدر میں شکست کے بعد جب ان کے سردار قتل ہو گئے تو ان پر بات کھل گئی کہ ہم رسوا ہو چکے ہیں. بدر کا دن اس لیے بھی فرق کرنے والا دن تھا کہ کفار پر واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ہم غلطی پر تھے، لیکن یہ لوگ اب محض ضد کی وجہ سے کفر پر جمے رہے. اس آیت میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ بدر کے دن اللہ نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں اتاری. اترنے والی چیزوں میں سے ایک تو بارش کا آنا ہے کہ رات کو بارش ہو گئی. بارش کا پانی مسلمانوں کے پڑاؤ سے جو کہ ریتلی جگہ پر تھا گزر کر کفار کے پڑاؤ میں چلا گیا. وہاں پھسلن اور دلدل بن گئی، چلنا مشکل ہو گیا. مسلمانوں کو استعمال کے لیے پانی مل گیا. نازل ہونے والی دوسری چیز اللہ کی مدد تھی. یہ فرشتوں کی شکل میں بھی تھی اور مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدمی اور حوصلہ عطا کرنے کی شکل میں بھی تھی. اس غزوہ میں فرشتوں کے باقاعدہ نازل ہو کر کفار کی درگت بنانے کی روایات بھی ملتی ہیں. اس آیت مبارکہ کو دو گروہوں کے آپس میں جنگ کی شکل میں آمنے سامنے آنے والا دن بھی کہا گیا ہے. اس آیت کے آخر میں فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالی ہمیں ان اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انفال کی آیات مبارکہ 41 اور 42 میں بیان مضامین کے حوالے سے حافظ محمود اختر کی گفتگو سنی. ہے کوئی آپ کا ہم سے کسی کا نام تو لو، ہے کوئی آپ کا ہم سے کسی کا نام تو لو. خدا ہو جس کا ثناگر کسی کا نام تو لو، ہے کوئی آپ کا ہمسر کسی کا نام تو لو. کوئی مثال تو لاؤ، کوئی نظیر تو ہو، کوئی مثال تو لاؤ، کوئی نظیر تو ہو، ہے کوئی ان کے برابر کسی کا نام تو لو، کسی کا نام تو لو، ہے کوئی ان کے
برابر کسی کا نام تو لو. خدا کے بعد حکم اور کوئی ہو تو کہو. خدا کے بعد حکم اور کوئی ہو تو کہو. کوئی نبی کوئی رہبر کسی کا نام تو لو. کوئی نبی کوئی رہبر کسی کا نام تو لو. ازل سے تا و ابد کس کی دستگیری ہے. ازل سے تا و ابد کس کی دستگیری ہے کوئی آپ سے بڑھ کر کسی کا نام تو لو. ہے کوئی آپ سے بڑھ کر کسی کا نام تو لو. خدا ہو جس کا ثناگر کسی کا نام تو لو. ہے کوئی آپ کا ہمسر کسی کا نام تو لو. ہم جہت ہم پہلو ہم صفت ہم گیر ہم جہت ہم. نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مہدی حسن، اور یہ نعتیہ کلام سید سلیم گیلانی کا تھا. آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں. ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راہ جس پر تیرے نیک بندے چلے. اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز، ہمارے معاملات میں اصلاح فرما دے. ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا کر جن کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا جن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی. اے اللہ، ہمیں اتحاد، یکجہتی اور محبت و اخوت کی دولت سے نواز. ہمیں ان فتنوں سے دور رکھ جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کریں. اے باری تعالی، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس پاک وطن کی ترقی، خوشحالی اور عزت و وقار میں اضافہ کریں. اے اللہ، ہم پر رحمت، برکت اور امن و سلامتی کا سایہ تا قیامت قائم رکھ. آمین یا رب العالمین.